السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات عشاء کی نماز کے بعد ایک صاحب نے مجھے مسجد میں روک لیا، کہنے لگے کہ آپ سے چند باتیں کرنی ہیں اور چند سوالات ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کیا سوالات ہیں، کیا باتیں ہیں۔ تو آگے انہوں نے جو سوالات تھے، جو باتیں عرض کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کو لے کر انہوں نے کچھ باتیں سنی تھیں، کیونکہ آج جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر بہت سارے چینلز ہیں جن میں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جن میں لوگ دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان میں کچھ باتیں، بلکہ اکثر باتیں اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی کچھ بھی بتا رہا ہے، تو ان کو چند باتیں یوٹیوب سے سننے کو ملیں، تو ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو تحقیق کر لی جائے۔ تو انہوں نے چند سوالات کیے۔ پہلا یہ کہنے لگے کہ کیا محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک گوشت پکانا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب آپ بتا دیں۔ پہلا تو یہ تھا سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک گوشت پکانا ناجائز نہیں ہے، اور گوشت پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جو سنا تھا، کہنے لگے کہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ غموں کا دن ہے، اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور وہ بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے جیسا تیسا تھا وہ کھایا تھا، اور آپ گوشت کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا، آپ اس کو حرام قرار دیں۔ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا ہے، اس کو آپ جائز سمجھیں، یا جس کو جائز قرار دیا اس کو ناجائز سمجھیں۔ تو یہ سمجھ لیں شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اور نہ کھائیں تو کوئی آپ پر کوئی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی مرضی۔ آپ دال کھائیں، سبزی کھائیں، یا کچھ بھی نہ کھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک گوشت کھانے میں کوئی حرج، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے درمیان میں کیا روٹی اگر پکائی جائے تو وہ الٹے توے پر پکانی چاہیے؟ یعنی جیسا الٹا مطلب یہ کہ ویسے تو وہ الٹا ہوتا ہے جس پر روٹی پکتی ہے، اب جو الٹے کا مطلب تھا ان کا، یعنی سیدھا کر کے ایسے پکانی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ اس نے یہی بتایا تھا کہ الٹے توے پر روٹی نہیں پکانا چاہیے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، کیونکہ یہ تو مجبوری ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم ان دنوں روٹی نہ پکائیں، لیکن روٹی نہیں پکائیں گے تو کچھ کھائیں گے تو ضرور، تو کیا کریں؟ تو سیدھے توے پر روٹی بنائیں، الٹے توے پر نہ بنائیں، کیونکہ پورے سال ہم الٹے توے پر روٹی بناتے ہیں۔ اب ہم سیدھے توے پر روٹی بنائیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم روٹی بنانا تو نہیں چاہتے ہیں، کھانا تو نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ غم کے دن ہے، لہذا مجبوری کے طور پر، کیونکہ زندہ رہنا ہے مجبوراً، تو پھر اس کو سیدھے تو جو ہے توے پر روٹی بنا لیں۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اس لیے کہ اس بات کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کسی صحابی نے اس بات کو بتایا ہے۔ تو یہ من گھڑت بات ہے، ایسی باتیں درست نہیں ہیں۔ دونوں باتوں کی بنیاد یہ تھی کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کسی نے بھی اس کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا۔ اس مہینے میں اگر ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے غم پہنچتا ہے، تو اس مہینے میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن سے خوشی پہنچتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ غم کا مہینہ ہے تو پھر پورے 12 مہینوں میں ایسا کون سا مہینہ ہے جو غم کا مہینہ نہ ہو؟ ایسا کون سا سال ہے جو غم کا سال نہ ہو؟ کیا سارے غم اسی مہینے میں ہوئے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وصال کا، کیا وہ محرم میں ہوا ہے؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جو واقعہ ہے وہ کیا محرم میں ہوا ہے؟ اسی طرح حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، کیا وہ محرم میں ہوا ہے؟ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، کیا وہ محرم میں ہوا ہے؟ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رمضان کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذوالحجہ کا ہے۔ تو ہر مہینہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو کیا ہر مہینے ہم اس طرح کی پابندی لگائیں؟ اور ایک سوال اور تھا ان کا آخری، اور وہ سوال حیا والا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو آخر میں خاص طور پر لیا۔ ان کا سوال تو شاید وہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ کیا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کو میاں بیوی کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے، یہ ناجائز عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ان دنوں میں اگر میاں بیوی ملتے ہیں اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اولاد جو ہے اہل بیت سے نفرت کرنے والی پیدا ہوگی، محبت کرنے والی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل من گھڑت اور واہیات جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت جو ہے اپنی جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی شریعت مطہرہ کی طرف سے نہیں ہے، سوائے رمضان کے مہینے میں، کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ دن میں آپ جو ہے بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات کی اجازت ہے، اور باقی پورے 12 مہینے میں یعنی 11 مہینے میں کسی بھی دن کوئی پابندی کسی بھی طرح کی کسی بھی وقت کی نہیں ہے۔
تو یہ ساری من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگ ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ان سے ایمان چلا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر گوشت پکا لیں گے تو یہ ناجائز بات ہے، گناہ اور حرام ہے، اور آپ اگر روٹی الٹے توے پر بناتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور آخری بات تو بہت زیادہ ڈراؤنی ہے کہ اگر آپ جو ہے میاں بیوی ملتے ہیں تو اس وقت جو اولاد پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں تو وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والی پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی باتیں لوگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام طرح کی واہیات اور لغویات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔